آپ ہوٹل میں بیٹھے ہو, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو, آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہو, اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو, اپنے دھندے پانی میں لگے ہوئے میرے بھائیوں, آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جا رہے ہو, اگر بچے کو اسکول چھوڑنا تو باقاعدہ جا رہا ہو, یعنی اپنے دنیاوی کام میں ساری چیزوں کو آپ انجام دے رہے ہو, لیکن نماز کا وقت ہوا, مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائی, ہمیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی میری دکان میں نہیں چھوڑ سکتا, میرا کام میں نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ دکان اور کام کو چھوڑیے, ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم لایانی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, موبائلوں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, ٹی وی میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اور بھی کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے. اللہ اکبر میرے بھائی, میرے جوان ساتھی, ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے. ذرا سوچو, اللہ نے اتنا وقت دیا ہے, اتنے فرصت کے لمحات ہمیں دیے ہیں, ہم ان قیمتی اوقات میں سے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر, کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں. تمام قسم کی تعریفات, حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک, خالق کائنات, مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو ہستی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر, جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس مناسبت سے آج کا جو خطبے کا موضوع ہے وقت کی اہمیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, اور یہ جتلایا ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت بہت اہم ہے, اور اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جن لوگوں نے سنتیں پڑھ لیے ہیں تو اندر آ جائیں, ایسے اندر آ کے بیٹھ جائیں, اندر آ جائیں. ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے, اور اپنے وقت کو, قیمتی وقت کو برباد نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے, سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے اپنے مقررہ وقت میں وہ چل رہے ہیں. یعنی سورج اپنے مقررہ وقت میں نکلتا ہے, مقررہ جو اس کا وقت ہے اسی پہ غروب ہوتا ہے. چاند جو ہے اپنے مقررہ وقت میں نکلتا ہے, اپنے مقرر وقت میں ہی غائب ہوتا ہے. رات اور دن جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں اپنے مقرر وقت میں, اور جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس کے تحت چل رہے ہیں. اور کسی بھی طرح سے ایسی چوک نہیں ہوتی, نہ چاند سے, نہ سورج سے, نہ دن سے, نہ رات سے, کہ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے اس کے آگے پیچھے چلے. نہیں, بالکل نہیں. اپنے مقرر وقت میں جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں. پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت کی بہت زیادہ قدر ہے. اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی جو ہے یہ چیزیں خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں, بلکہ آپ دیکھو کہ مختلف مقامات میں اللہ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان واللیل اذا یغشا
वन्नहारी इज़ा तजल्ला, रात की कसम जब अंधेरा छा जाए, दिन के वक्त की कसम जब दिन रोशन हो जाए, वल आस्र, आस्र की अल्लाह ने कसम खाई, जमाने की कसम खाई, वल फज्र, फज्र के वक्त की अल्लाह ने कसमें खाई, यानी औकात की कसमें अल्लाह ने खाई। पता ये चला कि अल्लाह के नजदीक वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये बतलाया जा रहा है कि ईमान वालों, तुम्हारे पास जो जिंदगी के कीमती औकात है, कीमती अय्याम है, जो अल्लाह ताला ने जो तुम्हें मौका फराहम किया है, इस वक्त को गनीमत समझो। तुम्हारा वक्त लायानी चीजों में नहीं गुजरना चाहिए। अगर लायानी चीजों में हमारा वक्त गुजर रहा है मेरे भाई, और हम ऐसी चीजों के आदी हो गए जिनसे हमें कोई फायदा नहीं है, जिनसे हमें कोई फायदा नहीं है, कैरम खेलते हुए बैठे हैं, सट्टे की महफिल में, जुए की महफिल में बैठे हैं, टाइम पास करने के लिए लूडो खेल रहे हैं, यानी अपने कीमती औकात को अगर हम जाये कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो सैफुल यमानी, अल्लामा सैफुल यमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि इन्ना मिन अलामत इराज़िल्लाह अनिल अब्दी अन युशग़िलहु बिमा ला यनफ़अहु। अल्लाह की नाराजगी की अलामत यह है कि अल्लाह बंदे को ऐसे कामों में मशगूल कर देता है जिससे उसको फायदा नहीं है। बेकारी काट रहा है, लायानी कामों में लगा हुआ है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना दुनियावी जिंदगी में उसको उससे फायदा है, ना आखिरत की जिंदगी में उसको उससे फायदा है। अगर ऐसे कामों में लगा हुआ है तो समझ लो कि ऐसा आदमी, उससे अल्लाह नाराज है। आप देख लो, कोई अगर लूडो खेल करके अपना वक्त जाया कर रहा है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर कोई कैरम की गोटियां सरका रहा है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर कोई आवारगी कर रहा है और अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर कोई जमघट बिठा करके, मजलिसें कायम करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, लायानी कामों में लगा हुआ है, मेरे भाइयों, मेरे जवान साथियों, मेरी बहनों, सुन लो, ये पहचान है कि अल्लाह उससे नाराज है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फराग। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि दो नेमतें ऐसी हैं कि ज्यादातर लोग उन दो नेमतों की वजह से हलाकत का शिकार होंगे, गुमराही का शिकार होंगे, बड़ी पकड़ होगी उनकी। कौन सी नेमत? अस्सेहा वल फराग। पहली नेमत तंदुरुस्ती, अल्लाह ने सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, वो नेमत सेहत और तंदुरुस्ती है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। उस सेहत और तंदुरुस्ती की कदर ना करते हुए, उससे फायदा ना उठाते हुए अल्लाह को राजी करने वाले काम नहीं कर रहे हैं, या उस सेहत और तंदुरुस्ती को बर्बाद करने वाले काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर खर्रा खा रहा, गुटखा खा रहा, तंबाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, या शराब का आदी बना हुआ है। अस्सेहा, तंदुरुस्ती का, सेहत की कदर नहीं कर रहा है। और सेहत है तो उस सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह को राजी करने वाले काम नहीं कर रहा है। वल फराग, दूसरा फुर्सत के लम्हात। फुर्सत के लम्हात हैं, हमारे पास वक्त है, और उस वक्त के रहते हुए हम मेरे भाई और अल्लाह को राजी ना करें, तो ये दो नेमतों की वजह से अल्लाह की बारगाह में बड़ी सख्त पकड़ होगी मेरे भाई, बड़ी सख्त पकड़ होगी। आप होटल में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, आप अपनी दुकान में बैठे हो, अपने कारोबार में लगे हुए हो, अपने धंधे पानी में लगे हुए मेरे भाइयों, आपके पास वक्त है कि आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, अपने बीवी बच्चों की जरूरियात को पूरी करने के लिए जा रहे हो,
اگر بچے کو اسکول چھوڑنا تو باقاعدہ جا رہا ہو، یعنی اپنے دنیاوی کام میں ساری چیزوں کو آپ انجام دے رہے ہو، لیکن نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائی، ہمیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی میری دکان میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا کام میں نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ دکان اور کام کو چھوڑیے، ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لایانی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، موبائلوں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، ٹی وی میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اور بھی کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، میرے بھائیوں ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، میرے جوان ساتھی، ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ذرا سوچو، اللہ ہمیں اتنا وقت دیا ہے، اتنے فرصت کے لمحات ہمیں دیے ہیں، ہم ان قیمتی اوقات میں سے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں۔ جائز سی بات ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، زیادہ تر لوگوں کی اس معاملے میں پکڑ ہوگی میرے بھائی، زیادہ تر لوگوں کی ہماری اس معاملے میں پکڑ ہوگی۔ اور کیا سمجھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ حالات اتنے زیادہ بد سے بد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا جوان، ہمارے گھروں میں برائیاں پنپتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے زیادہ تر افراد اپنے قیمتی اوقات کو اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی میں لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شرابی پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں جواری پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں سٹوری پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بے نمازی پائے جاتے ہیں۔ ارے کیسا ایمان ہے میرے بھائیو ہمارا، کیسا ہمارا اسلام ہے کہ ہم ان لوگوں کو گوارا کرتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کر سک رہے، ان کی اصلاح نہیں کر سک رہے۔ پتہ چلا میرے بھائیو کہ جو برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بچپن سے یہ احساس اور یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ان کی نظر میں وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم فالتو کام میں لگے، ان کے سامنے بیٹھ رہے، ان کے سامنے لایانی گپے مار رہے، بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے، اور وہ وہی چیز دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نتیجہ وہی ہوگا۔ آگے چل کے نوجوان نسل جو نکلے گی اسی طرح سے اپنے اوقات کو، قیمتی اوقات کو برباد کرنے والی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو اور دنیا داری کی باتیں کر رہے ہو، اور جو ہے لا یعنی باتوں میں لگے ہوئے دو چار لوگ بھی بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر آپ نے نہیں کیا، تو معلوم ہے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ ولم یصلوا علی نبیہم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مجلس بیٹھیے، کیسی مجلس؟ آپ مسجد کے گیٹ میں بیٹھ گئے، آپ اپنے گھر کے چوکھٹ میں، اپنے گھر کی جو ہے دیوار ہوتی بیٹھک کی وہاں بیٹھ گئے، یا ہوٹل میں بیٹھ گئے، کہیں بھی بیٹھے، دو چار لوگ بیٹھ گئے، عام طور پر بیٹھتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا، کہیں بھی دو تین لوگ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے لم یذکر اللہ، اللہ کو یاد نہیں کیا اس مجلس میں، آپ اور ہم بیٹھے ہیں اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اپنے نبی پاک پر درود نہیں پڑھ رہے، الا کان مجلسہم علیہم ترۃ یوم القیامہ، ارے یہی مجلس جہاں اللہ کا ذکر آپ نے نہیں کیا ہے، اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، نبی پر درود نہیں پڑا ہے، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ مجلس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے میرے بھائیوں، کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ ذرا سے دیر کے لیے چند لوگ بیٹھے ہو اور اللہ کا ذکر نہیں کیے، اللہ کو یاد نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے نبی پر درود نہیں پڑے، ہو سکتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ کیا سمجھ رہا ہو؟ ہم تو پورا دن اپنا وقت برباد کرتے ہیں میرے بھائیوں، پورا دن ہم برباد کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں گزارتے، نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ دن بدن بگاڑ کی طرف چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا اس چیز کا۔
احساس ہی نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں. اور کب ہوگا احساس؟ کب ہم سمجھیں گے؟ کب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا میرے بھائیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، ہمارا بچہ کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، کہاں اپنے فرصت کے لمحات کو برباد کر رہا ہے. ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہو رہی میرے بھائیوں. پتا چلا کچھ دن نہیں گزرے تو شراب پی کے چلا آ رہا ہے، کچھ دن پہلے جوئے کی فڑ میں بیٹھا ہوا ہے، سٹا لگا رہا ہے، نماز کا تو عادی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ معاملہ وہ مثال ان کے سامنے پیش ہی نہیں کی ہے، ہم نے ان پر بچپن سے محنت ہی نہیں کی ہے. نتیجہ ہمارے سامنے میرے بھائیوں، نتیجہ ہمارے سامنے. اس حقیقت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے، ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ کس قدر بگاڑ ہماری بستیوں میں. آپ ایک بستی میں چلے جاؤ میرے بھائیوں، ایسی برائیاں نظر آتی ہیں قسم خدا کی ایک ایمان والے کی شان کے بالکل خلاف ہوتی ہے. کبھی سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی بستی میں ایمان والا رہتا ہو جواری ہو، کسی بستی میں جو ایمان والا ہو سٹوری ہو، کسی بستی میں ایمان والا رہتا ہو شرابی ہو. آج تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ برائیوں کے عادی افراد بے شمار نظر آتے ہیں میرے بھائیوں. ایسا بگاڑ چلے آ رہا ہے، اور اتنا بگاڑ ابھی قریب میں ایک صاحب نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ اس ملک میں تقریباً 8 لاکھ بچیاں رجسٹرڈ جنہوں نے غیر مسلموں سے نکاح کر لیے. کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کدھر چلے جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ اتنا بگاڑ. اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے ان کے معاملے چھوڑو، یہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم نہیں کیا قسم خدا کی میرے بھائیوں. ہم صرف اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں. ہماری مجلس بیٹھی گھروں میں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے سامنے ہم جو براہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. موبائل میں تو ہم نے اپنے جوان بچوں کو ایسا پکڑا دیا ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، دین کا علم سیکھ رہا ہو، اور بڑا جو اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے. بچہ جوان بچی جوان ہو، چاہے کسی بھی عمر میں ہو میرے بھائیوں، آج جو ہے باقاعدہ ہر ایک کے موبائل میں نیٹ پیک ڈلے ہوئے ہیں. اور جو ہے کیا ہو رہا ہے آپ ہم دیکھ رہے ہیں کیسا بگاڑ آ رہا ہے. وقت برباد کرنے کے وہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو مہیا کرا رہے ہیں، اور کر تو بھی دے دیے ان کو، لیکن ہم ان کی نگرانی بھی نہیں کر رہے میرے بھائیوں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہماری بچی کیا کر رہی ہے، کیا چیزیں دیکھ رہی کیا نہیں دیکھ رہی ہے. اور پھر جب جو ہے ہمارا بچہ یا بچی پورے طریقے سے بگڑ جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے جب وقت نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، اور ہم اس وقت کو پھر واپس نہیں لا سکتے. مجبور، بے بس، لاچار، ذلیل و رسوا ہو کر کے اپنے سر کو ہم نیچے کر دیتے، خم کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم خود ہیں. ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول نہیں بنا رہے ہیں جو اسلامی ماحول ہے، جس میں احساس ہو ہمارے گھر کے ایک فرد کو کہ وقت کس قدر اہم ہے اور کس قدر قیمتی ہے. یہ ہم ماحول نہیں بنا رہے ہیں میرے بھائیوں. اور سن لو، یہ بہت کم وقت ہمارے پاس اپنے رب کو راضی کرنے کا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت کم اوقات ہیں ہمارے پاس. شاید اس سے پہلے کبھی اور میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے. کتنا وقت ہے؟ ارے آپ کے 15-16 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں میرے بھائیوں. 60-65 سال 70 سال کی زندگی اس امت کی. ارے 15 سال نکالو، بچے کتنے؟ 60 میں سے 15 نکال دو، 45 ہی بچے میرے بھائیوں. اور اس میں آپ سونے کے اوقات کو نکال دو پر ڈے 8 گھنٹے کے، تو میرے بھائیوں تقریباً 17-18 سال ہمارے پاس نصیب ہوتے ہیں جس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. باقی تو سونے میں گزر گئے، بچپن میں نکل گئے. اتنے کم وقت میں ہم ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جس کا پہلا دن ہی 50,000 سال سے زیادہ لمبا دن ہے میرے بھائیوں.
सोचो। और उस दिन मैदान महशर में खड़े हुए एक एक शख्स कह रहा है हम तो ऐसा लगता है दुनिया में एक हफ्ता ही रहे, कोई कह रहा है अरे हम जोहर के वक्त ही तक रहे, कोई कह रहा है 1 घंटा ही रहे। अपने आप को जो है सही फैसला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 50,000 साल का पहला ही दिन और उसके मुकाबले में दुनिया में कितना हम रहे। मेरे भाइयों जरा सोचो, गौर करो मेरे भाइयों जरा। जैसे इतने कम वक्त में हमें अल्लाह को राजी करना है और उतने कम वक्त में फिर हमारे ज्यादातर औकात अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहे हैं। कैसे हमारी आखिरत संवरेगी और कैसा हमारा माशरा, कैसा हमारा समाज सही राह पर, सही जगह पर जाएगा? मेरे भाइयों कैसे होगा ऐसा मामला? आप तसव्वुर करो, जरा गौर करो। इतने कम वक्त में मेरे भाइयों हमें अल्लाह को राजी करना है, जन्नत को संवारना है, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करनी है, उन तमाम को जन्नत की राह दिखानी है। मेरे भाइयों ये सब तो हम नहीं कर रहे हैं, मेरे भाइयों। हम माहौल ही नहीं बनाते, अपने घर का ऐसा जो है ऐसा माशरा और समाज को ऐसी राह ही नहीं दिखाते कि हमारा घर जो है जन्नत की तरफ जाए। नहीं, हम नहीं करते मेरे भाइयों। कोई फिक्र नहीं है हमें, हमारी बेटी क्या कर रही है, हमारा बेटा क्या कर रहा है, किससे बात कर रही है, वो किससे बात कर रहा है, कहां बैठा, कहां गया, कब आया, कुछ नहीं। हराम है हलाल है कोई तमीज नहीं, कैसा पैसा लाया कोई तमीज नहीं मेरे भाइयों। ये तो हमारी जिंदगी है मेरे भाइयों। और सुन लो, ये वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता है और इंसान को जब एहसास होता है कि मैंने तो अपने वक्त को बर्बाद कर दिया, दुनिया में भी और मरने के बाद भी, और वो मोहलत मांगता है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे तू मोहलत दे दे, मैं अपने आप को संवार लूंगा, मैं अपने आप को बना लूंगा। लेकिन मेरे भाइयों उसको मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। एक वक्त दुनिया में ऐसा आता है इंसान के पास कि वो अपनी जिंदगी के सारे औकात को, सारी जिंदगी को उसने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया। मौत का फरिश्ता उसके पास आ गया मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता उसके पास आ गया। जब मौत का फरिश्ता आया, इंसान ने देखा कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। कहते अल्लाह लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह थोड़ी सी मुझे अगर मोहलत दे दे, थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं नेक काम कर लूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। तो अल्लाह भी जवाब देता है लन युअख़्खिर अल्लाह, बिल्कुल हरगिज अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें अब मोहलत देने वाला नहीं है। मौत का फरिश्ता जब आता है इंसान के पास तो इंसान अफसोस करता है, मलामत करता है और मोहलत मांगता है, उसको मोहलत नहीं दी जाती मेरे भाइयों। क्या वो नेक काम कर ले, भलाई के काम कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। अरे तुझे इतने दिन दिए गए, तूने क्या किया? अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे। अब क्या मौका मिल जाएगा तो सुधर जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, मोहलत नहीं दी जाएगी। इसी तरह से मैदान महशर में खड़ा है वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम, आप देखोगे मुजरिमों को सर झुकाए हुए खड़े हैं। नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, कहेंगे अल्लाह हमने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया अल्लाह तेरा अज़ाब, तेरी जहन्नम, तेरी जन्नत सब देख लिया अल्लाह। फरजिअना, हमें तू दुनिया में लौटा दे, नअमल सालिहन, ताकि हम अच्छे काम कर ले, नेक अमल कर ले और उस वक्त को से फायदा उठाकर अल्लाह तुझको राजी कर ले। अल्लाह ताला मोहलत नहीं देगा मेरे भाइयों। मौका नहीं मिलने वाला है कि दुनिया में वापस जाके अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, बिल्कुल कतई मौका नहीं मिलेगा।
اور سنو میرے بھائیوں، یہ تو موت کا فرشتہ جب بھی آئے گا طے ہے، میدان محشر کا معاملہ طے ہے۔ اللہ ہر سال ہمیں احساس دلا رہا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں نفاق کی، منافقت کی چادر ایسی چل چکی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے عذابات کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، اموات اور موتوں کے سلسلے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل لرزتے نہیں میرے بھائی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ارے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ سال میں ایک بار، دو بار آزمائے جا رہے ہیں، مصیبت میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، ثم لا یذکرون، اور اس کی جو ہے وہ نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، نہ ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ دیکھو مسلسل 3 سال سے ہم آزمائے جا رہے ہیں، تنگ دستی ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، بیماریاں ہمارے اوپر ایسی آ رہی ہے کہ آج تک دنیا ان کا علاج ڈھونڈنے سے قاصر ہے میرے بھائیوں۔ کتنی اموات ہم نے دیکھا، کتنے جنازے ہم نے دیکھا، شاید ہی کوئی ایسا موجود ہوگا جو اس مصیبت کے دور میں اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والوں کو نہ کھویا ہو۔ ہم نے کتنی موتیں دیکھی میرے بھائیوں کہ بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، بغیر جنازے کی نماز ادا کیے قبرستان میں لوگوں نے لے جا کر دفن کر دیے۔ ہم نے اتنی بڑی بڑی عبرت دیکھی، 2 لاک ڈاؤن دیکھے، پھر سے تیسرے مصیبت ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ارے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ سال میں ایک بار، 2 بار آزمائے جاتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور ان کو احساس تک کہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ہم توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ وہ تو میدان محشر ہوگا، موت کا وقت ہوگا جب آدمی احساس کرے گا۔ ہم کھلی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ عذابات آ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ میرا سوال ہے میرے بھائیوں آپ سے، قسم خدا کی، ہم لوگ اپنے اوقات کو تو برباد کر رہے ہیں، بچوں کو بھی وہی تعلیم دے رہے ہیں۔ 2-4-5 منٹ زیادہ لوں گا، معافی چاہوں گا۔ بچوں کو بھی ہم وہی تعلیم دے رہے ہیں، بچیوں کو بھی ہم وہی تعلیم دے رہے ہیں۔ اپنے قیمتی اوقات کا ہم احساس نہیں دلا رہے کہ یہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے کس قدر قیمتی ہے۔ اگر آپ کی اسی وقت موت ہو جائے میرے بھائی، میں ممبر سے اتر پاتا ہوں یا نہیں پاتا، آپ اور ہم گھر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ بوڑھا، بچہ، جوان، ہم ہر طرح کی موتیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ ہمیں اللہ نے یہ زندگی میں اتنا موقع دیا، اتنا وقت دیا، اور ہم جس بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اور ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ہم جو جنازوں کو قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، اور اس بوسیدہ، اس مٹی کی قبر میں جو ہے، جہاں آدمی کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے، اچھے سے بیٹھ نہیں پاتا ہے، اگر لیٹا ہے تو کروٹ بھی نہیں لے پاتا ہے، ہل ڈل نہیں پاتا ہے، وہ قبر یاد کرو میرے بھائیو، کتنے جنازے ہم لے جاتے ہیں۔ اس قبر میں انسان جب دفن کیا جاتا ہے تو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میت کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کر کے رشتہ دار واپس پلٹتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کو جانتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کسی بھی عزیز کو جب موت واقع ہوتی ہے تو قبر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے ہیں۔ وہ میت جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وہ ہم نے جیسے غسل دیا میت کو، لوگ ہمیں بھی غسل دیں گے، ہمارے بھی کپڑے اتاریں گے، ہمارے کو بھی کفنائیں گے، کفن کا پہنائیں گے، وہ سفید چادر، وہ سفید کپڑا ہمارے بھی جسم میں لپیٹا جائے گا میرے بھائیوں۔ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو اپنے کاندھوں میں لاد کر لے کے گئے، لوگ ہمیں بھی لے کر کے جائیں گے اور قبر میں دفن کر دیں گے۔ جب لوگ واپس آتے ہیں تو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیسمع خفق نعالہم، میت
ہمارے جوتوں کی آواز کی, چپل و چلنے کی آواز کو جو ہے سنتا ہے, میرا بھائی چھوڑ کے جا رہا ہے, میرا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے, میرا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے, آج بھی قبر کے اندر تنہا ہوں. اس منظر کو یاد کرو, ہم دفن قبر کے اندر, سوچو, تصور کرو, سب چھوڑ کے آ گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے, مال بھی چھوٹ گیا, مکان بھی چھوٹ گیا, ساری دنیا کی دولت چھوٹ گئی, ہم قبر کے اندر تنہا ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا, اگر آدمی ایمان والا ہے میرے بھائیو, كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ, نماز اس کے سر کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, نماز اس کے سر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتی ہے. میرا سوال ہے, اگر ہم میرے بھائی ابھی مر گئے, کیا ہمارے پاس ایسی نماز ہے جو ہمارے سر کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے؟ وَكَانَ الصِّيَامُ, اور روزہ یمین ہی اس کے دائمی جانب آ کر کھڑے ہو جاتا ہے. میرا سوال ہے, کیا ہمارے پاس ایسے روزے ہیں جو ہمارے سیدھی جانب آ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ, زکات اس کے بائیں جانب کھڑے ہو جاتی ہے. وَكَانَ فَعْلُ الْخَيْرَاتِ, اور دیگر نیکیاں, وَالصِّلَةُ وَالرَّحِيمِ, یعنی آپس میں رشتہ داری کے حقوق, آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات, اور بھی نیکیاں پیروں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُوتَى مِنْ قِبَلِ رَاسِهِ, فرشتہ جو ہے اس کے سر کے پاس سے آنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 5 وقتہ نمازیں ہم نے ادا کی ہے تو نماز اس کے سر کے پاس جو کھڑی رہتی کہتی ہے ما قبل مدخل, اے فرشتے تیرا یہ راستہ نہیں ہے, تو ادھر سے نہیں آ سکتا. میرا سوال ہے میرے بھائی, قسم خدا کی, اگر ہماری موت ابھی ہو جائے تو کیا ہمارے پاس ایسی نمازیں ہیں جو ہمارے سر کے پاس کھڑے ہو کر کہے ما قبل مدخل, تم ادھر سے نہیں آ سکتے؟ ارے نمازوں کے اوقات میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے, قسم خدا کی, اپنی دکان میں بیٹھے ہیں, ادھر ادھر بیٹھے ہیں, لا یعنی کاموں میں لگے ہیں, مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں, ہماری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہی ہے. ارے یہی نماز, جب انسان قبر میں ڈالا جائے گا, فرشتہ آئے گا تو کہے گی اے فرشتے تیرا یہ راستہ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس ایسی نماز ہے؟ روزہ کہے گا سیدھی جانب سے, فرشتہ آئے گا کہے گا ما قبل مدخل, زکات روک دے گی, دیگر نیکیاں آنے آ جائیں گی, کہیں گی تمہارا یہ راستہ نہیں ہے آنے کا, نہیں آنے کا. کیا ہے ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, نمازوں کا تھا پتہ نہیں, جمعے کے دن آ گئے ہم نام لکھانے کے لیے, خواہ نام لکھانے کے لیے آ گئے. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نماز سے جو جمعے کے دن صرف ادا کی جائے. قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جو جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا نام مومنوں کی صف میں کھڑے کر لے جائیں, شامل کر لے جائیں, اپنے آپ کو لے جائیں, تو یہ فائدے کی چیز نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. 5 وقتہ نماز, ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ اور ہم. تو مومن ہیں, تو مسلمان ہیں. ارے کہا میرے بھائیوں 24 گھنٹوں میں 1.5-2 گھنٹے وقت جو ہے نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ارے معلوم ہے آپ کو فائدہ؟ آپ نے فجر پڑھ کے اپنے کام کاج شروع کر دیے, آپ کا فجر سے ظہر تک کا جو وقت ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے. ظہر پڑھ کے اپنے کام کاج میں لگ گئے, درمیان کا جو وقت ہے اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے. عصر سے مغرب یہ وقت اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے, مغرب سے عشاء وقت اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے. عشاء پڑھ کے سو گئے, آپ کی رات اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے, 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. لیکن افسوس میرے بھائیوں, ہمیں احساس تک کی نہیں ہے. سن لو, بہت آتے ہیں تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, ہم بھی اس سے پہلے آئے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھا تو. لیکن یہ یاد رکھو, اگر ہم بے نمازی ہیں, اگر ہم شرابی ہیں, اگر ہم جواری ہیں, اگر ہم سٹوری ہیں, اللہ کی نافرمانی میں اگر ہم وقت گزار رہے ہیں, اللہ کی مخالفت میں اگر ہم گزار رہے ہیں, اللہ نہ کرے اس حالت میں ہماری موت ہو جائے, اگر شراب کا نشہ کر کے آدمی گھوم رہا ہے, اگر جوا کھیلتے بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بستر میں چھوڑ کر کے بستر میں پڑا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, مسلم شریف کی روایت ہے, ہر ایک بندہ
قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی۔ آپ شراب پی کے گھوم رہے ہو، آپ جوا کھیلتے بیٹھے ہو، آپ سٹا لگاتے بیٹھے ہو، اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہے ہو، نماز چھوڑ کے آوارگی کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی میں اپنے اوقات کو گزار رہے ہو۔ آج کل موبائل 24 گھنٹے میرے بھائیو نافرمانی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کیا دیکھتے ہو، کیا سنتے ہو، کیا سمجھتے ہو، یہ ساری بات آئے ہیں میرے بھائیو۔ اس حالت میں موت ہو گئی، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوان ساتھیوں، بچوں، میری بہنوں، جائز سی باتیں، میری باتیں بری لگی ہوں گی، تکلیف ہوئی ہوگی، معافی چاہتے ہوئے میں آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے بہت کم وقت دیا ہے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کا، جہاں کبھی بھی انسان کو موت نہیں آنے والی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت۔ اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کو راضی کر لو۔ اور آج جمعہ کے دن اللہ کے اس گھر میں میرے بھائیوں عہد کرو اللہ سے انشاءاللہ کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو، کیا جنت میں نہیں جانا ہے؟ جنت میں نہیں جانا ہے، ایسی ہی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنا ہے، اسی حالت میں ہماری موت آنی ہے۔ بے نمازی جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکا ہو، کیا ایسی موت چاہتے ہو؟ وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بولو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھروں میں تمام کو ہم جو ہے نمازوں کا عادی بنائیں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بس اتنی ہی گزارش ہے، موت کب آئے گی کب نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، آنے والی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، پکا سچا مومن مسلمان بنا کر زندہ رکھ۔ الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں الہ تو ایک ایمان والے کی حیثیت سے جائیں، مومن مسلمان بن کے جائیں۔ الہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے الہ ان کو کروڑ جنت عطا فرما، جو زندہ ہے الہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم فرمایا۔ الہ العالمین ہم تمام کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔